فیصل آباد کا نام رہ گیا تھا، حضرت نے نشاندہی کرنا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ سب کے شہر کا نام لیا، میرے شہر کے کیوں جی نہیں؟ جی میں نے دیکھ لیا۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خیر من دفنت باللقاء اعظمه، فتاب من طیبهن القاء والأکم، نفس الفداء لقبر انت ساکنه، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ یا رب یہ التجا ہے گر کرم تو کرے، وہ بات دے زباں کو جو دل پہ اثر کرے۔ الہی میں رہوں یا نہ رہوں، الہی ہم رہیں یا نہ رہیں، پر تمنا ہے کہ دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، افضل صلواتک بعدد معلوماتک، وبارک وسلم علیہ۔ صدر محفل، زینت محفل، مخدومنا و مخدوم العلماء، قائد اہل سنت، قائد برطانیہ، حضرت مولانا قاری تصور الحق مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سٹیج پہ اور مجمع میں موجود میرے نہایت ہی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، پورے برطانیہ سے آئے ہوئے دین کا درد رکھنے والوں، سیرت طیبہ سننے والوں، میرے نہایت ہی محترم بزرگوں، مسلمان بھائیوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ اعزاز نصیب ہوا کہ میں اس مقدس عنوان کے ساتھ معنون اس بابرکت محفل اور مجلس میں آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، یہ سعادت بزور بازو نیست۔ اللہ رب العزت کا کرم ہوا کہ یہ مبارک مجلس اللہ نے مجھے بھی اور آپ سب کو نصیب فرما دی۔ مجھ سے قبل آپ نے علماء کرام کے بیانات مختلف اسالیب کے ساتھ، مختلف اندازوں کے ساتھ، ہر گلیرا رنگ ہوئے دیگر است، ہر پھول کی اپنی خوشبو، اپنا ذائقہ، اپنا رنگ ہوتا ہے، اور ہمارے مخدوم حضرت مولانا انیس بلگرامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا علمی بیان ہے تو علمی، لیکن الحمدللہ عام فہم ہے، ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے۔ میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کی تھوڑی سی تشریح کروں گا، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو مزید یہ گفتگو سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا تذکرہ یہ کسی مہینے کے ساتھ، کسی دن کے ساتھ، کسی موسم کے ساتھ، کسی سال کے ساتھ یہ خاص نہیں،
هو المسك ما قررته يتزوع، یہ کاستوری کی ایسی ڈبیا ہے کہ جب بھی آپ اس کو کھولیں گے اس سے خوشبو بہکے گی. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، اپنا وقت بھی دیکھ رہا ہوں. ہمارے دوست کہتے رہتے ہیں کہ جی فلاں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. تو یہ جملہ سمجھیں آپ، کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سمندر کو کوزے میں بند کرنا مشکل، اسی طرح خطیب کے لیے تھوڑے منٹ میں خطابت کرنی، بیان کرنا بہت مشکل. ابھی خطیب گرم ہوتا ہے اور ادھر سے ٹائم ختم ہو جاتا ہے. لیکن کیا کریں، مجبوری ہے. بہت سارے علماء کرام ہیں، سب کو آپ نے دیکھنا بھی ہے محبت سے اور سب کو محبت سے سننا بھی ہے. روایت میں آتا ہے کہ جو کسی حق گو عالم دین کے چہرے کا دیدار کرتا ہے، آمنہ کے لال نے فرمایا اس نے میرا دیدار کیا. آپ سارے یہ نیت اور ارادہ کر لیں کہ ہم علماء کرام کے چہروں کو دیکھیں گے بھی اور ان کے بیانات سنیں گے بھی. کہو انشاءاللہ. ان کی معیت میں بیٹھنے سے انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. غالباً ملا علی قاری یہ ہر جگہ میں یہ بات سناتا ہوں. حج سے جب فارغ ہوئے تو اللہ سے سوال کیا، اللہ کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ اللہ نے یہ بات منکشف کر دی کہ اس لاکھوں کے اجتماع میں صرف 3 لوگوں کا حج قبول ہوا. یا اللہ ان 3 میں میں بھی ہوں؟ فرمایا ہاں تو بھی ہے. فرمایا یہ باقی جو لاکھوں لوگ آئے اور لاکھوں روپے خرچ کر کے ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا تم تینوں کی برکت سے میں نے سب کے حج قبول کر لیے. سبحان اللہ. یہ جو ہستیاں بیٹھی ہیں آپ کے سامنے، یہ علماء کرام کے چہرے، اللہ کی قسم یہ نجوم الارض ہیں، یہ زمین کے ستارے ہیں. ہم نہیں سمجھے، اور آج ہماری زبان اگر کھلتی ہے تو علماء کے خلاف کھلتی ہے. ہم غیبت کرتے ہیں تو علماء کی غیبت کرتے ہیں. اپنے آپ کو علماء کی غیبت سے بچاؤ میرے بھائیو، بہت خطرے والی بات ہے. جو لوگ علماء کی غیبت کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اس کے خاندان میں اللہ رب العزت نیک لوگ نہیں پیدا فرمائیں گے. تو میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں. 2 جملے آپ کو دے رہا ہوں. سیرت النبی کانفرنس ہے اور میری ساری گفتگو انہی 2 جملوں کے ارد گرد گھومے گی. ایک ہے شریعت اور ایک ہے طبیعت. ایک ہے شریعت، بولو. ایک ہے طبیعت. تھوڑا تھوڑا بولا بھی کریں نا. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. ایک ہے شریعت اور ایک ہے طبیعت. شریعت کا اپنا انداز ہے، اپنا ایک مزاج ہے، اور طبیعت کا اپنا ایک مزاج ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ مرحلے میں ان دونوں چیزوں کا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. شریعت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے اور طبیعت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے. توجہ ہے آپ؟ زندگی کے کسی موڑ میں ان دونوں چیزوں کا ٹکراؤ جب پیدا ہوتا ہے، شریعت کچھ کہہ رہی ہے اور طبیعت کچھ کہہ رہی ہے، تو ایسے نازک موقع پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بالکل سوچ سمجھ کے دل کی گہرائیوں سے مجھے جواب دیں. مجھے خوش نہیں کریں، اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم نے کیا جواب دینا ہے. کہ جب شریعت اور طبیعت کا ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو تم نے شریعت کو امام بنانا ہے یا طبیعت کو؟ نہیں بولے آپ. مجھے آواز نہیں آ رہی. شریعت. میں پاکستان میں رہتا ہوں، وہاں ذرا لوگ اونچے بولتے ہیں. شریعت کو. تو ہم امام کس کو بنائیں گے؟ شریعت کو. اب آپ بتائیں مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں؟ جب بھی کوئی معاملہ سامنے آئے، جب بھی کسی زندگی کے موڑ اور مرحلے میں ان دونوں چیزوں کا ٹکراؤ پیدا ہو جائے، طبیعت کچھ اور کہہ رہی ہے، طبیعت کہہ رہی ہے کام کر، شریعت کہہ رہی ہے نہیں یہ کام اس طرح کرنا ہے، امام کس کو بناؤ گے؟ بات کس کی مانو گے، طبیعت یا شریعت کی؟ شریعت کی.
اب میری تقریر آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اب اگلی بات سمجھیے، میرا مقدمہ ہے، شریعت کے سامنے طبیعت کا کوئی خوبصورت عمل سامنے آ جائے لیکن وہ شریعت سے متصادم ہے، اس کا ٹکراؤ شریعت کے ساتھ ہو رہا ہے، عمل بہت خوبصورت ہے، دیکھنے والا اس کو اچھے انداز میں دیکھے گا یار کتنا اچھا عمل کر رہا ہے، لیکن اگر وہ اس کا ٹکراؤ شریعت کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس اچھے عمل کو بھی چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے؟ بظاہر کو بڑا خوبصورت ہے، خوشنما ہے۔ میں اس پر ایک مثال دے کے آپ کو بات سمجھاتا ہوں، چاہے میں اپنا موضوع مکمل نہ کر سکوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ میں تشریف لے گئے تو دیکھا ایک شخص نفل پڑھ رہا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، نفل اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے اور میں اتنا وہ میرے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ پاؤں دل دماغ بن جاتا ہوں۔ اللہ ہمیں نفل پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ عیدگاہ میں نفل پڑھ رہا ہے، حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ رسول اللہ نے منع فرمایا، عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کسی قسم کی کوئی عبادت نہیں، نہ چاش، نہ اشراق، نہ تحیت الوضو، نہ تحیت المسجد۔ تو آگے سے کہنے لگا میں کون سا غلط کام کر رہا ہوں، نفل ہی تو پڑھ رہا ہوں، مجھے ثواب نہ ملا تو عذاب تو نہیں ہوگا۔ شیر خدا سے غصے میں آ کے فرمانے لگے تجھے ثواب تو دور کی بات ہے، تجھے ضرور عذاب ہوگا کہ تو پیغمبر کے فرمان سے تو گردانی کر رہا ہے۔ یہاں اپنی طبیعت نہیں چلتی، ہم کوئی کام کر کے کہہ دیتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، یہی کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہی تو ہے نا کہ اللہ کے محبوب نے منع فرمایا ہے۔ تو شریعت کے سامنے اگر طبیعت کا خوبصورت عمل بھی سامنے آئے گا، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں مل رہا، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں طبیعت نہیں چلتی، یہاں کیا چلتی ہے؟ شریعت۔ ایک اور بات سناتا ہوں، بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طبیعت چاہ رہی ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھ لوں اگر آپ اجازت فرمائیں۔ کیا کہا؟ میری طبیعت چاہ رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اچھے کام کی اجازت مانگی یا غلط کام کی؟ لیکن آمنہ کے لال نے فرمایا فاروق جی تو میرا بھی چاہ رہا ہے لیکن میں تو وہی کا پابند ہوں، ادھر سے جب تک آرڈر نہیں آئے گا میں محمد بھی تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ اور سنو میرے بھائیوں، پوچھنے والا بھی اعلیٰ ہے، سوال کرنے والا بھی اعلیٰ ہے، جواب دینے والا بھی اعلیٰ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سوال کرنے والا فاروق، وہ فاروق کہ جس کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا تھا، وہ فاروق کہ جس کی رائے قرآن بنا کرتی تھی، وہ فاروق کہ آج باپ بیٹے کو حکم دے بات نہ مانے، وہ فاروق زمین کو حکم دے رہا ہے، زمین بھی بات مان رہی ہے۔ اللہ ہمیں فاروق جیسا حکمران نصیب کر دے۔ تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق پیدا ہو، عرب کے رہزادوں سے کوئی فاروق پیدا ہو۔ ڈھونڈنے سے بھی فاروق نہیں مل رہا۔ میں اجازت ہو کہ میں پڑھ لوں 2 رکعت نفل؟ فرمایا نہیں، یہاں طبیعت نہیں چلتی فاروق، شریعت چلتی ہے۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی، اعلیٰ شاگرد اجازت مانگ رہا ہے، اعلیٰ استاد انکار کر رہا ہے، بس اسی اصرار و انکار میں اللہ کو فاروق اعظم کی رائے پسند آ گئی۔ فوراً جبریل آئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ میرے محبوب پہلے یہ حکم نہیں تھا، آئندہ کے لیے میرا حکم دے رہا ہوں، مقام ابراہیم کو 2 رکعت نفل کی جگہ بنا لو۔ اجازت نہیں تھی، فاروق نے بھی نفل نہیں پڑھے، اجازت نہیں تھی، اللہ کے محبوب نے بھی نہیں پڑھے، لیکن جب اجازت ملی
اللہ کے محبوب نے بھی پڑھے، صحابہ نے بھی پڑھے. آج برمنگھم کا مسلمان آج عمرے کے لیے جاتا ہے، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے. اس کو کہتے ہیں شریعت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہا اللہ کے محبوب نے فاروق کیا پوچھتے ہو یار، کر لو جو کرنا ہے. نہیں، شریعت کی کوئی حد ہے میرے بھائی، اپنی مرضی کا ہم دین نہیں بنا سکتے. شریعت کے مقابلے میں طبیعت کا کوئی حکم، طبیعت کی کوئی بات خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو. یہاں شریعت کا مزاج چلے گا، طبیعت نہیں. ہم نے طبیعت کو دین بنا لیا. جھگڑا پیدا ہوا ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان. یہودی کہنے لگا یہ چیز میری، منافق نام نہاد مسلمان کہنے لگا یہ چیز میری. دربار رسالت میں فیصلہ جاتا ہے. یہودی نے کہا یہاں فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا. جب وہاں پہنچے دلائل دیے، دعویٰ کیا، دلائل دے دیے. جب منافق سے رسول اللہ نے پوچھا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ چیز تیری ہے، وہ کہنے لگا میں کلمہ پڑھتا ہوں. کیا کہا اس نے؟ میں کلمہ پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ کلمہ بھی کوئی دلیل ہے؟ کلمہ پڑھتے جاؤ چوریاں کرتے جاؤ، کلمہ پڑھو ڈاکے مارتے جاؤ. نہیں، یہاں دلیل پیش کرو، کوئی ثبوت پیش کرو. اللہ کے محبوب نے وحی کی روشنی میں فیصلہ کر دیا کہ یہ چیز اسلام نہاد مسلمان منافق کی نہیں، یہودی کی ہے. اسلام میں اقربا پروری نہیں ہے، معاف کرنا. اسلام کا عادلانہ نظام ایسا عادلانہ نظام ہے. غالباً ہندوستان میں ایک مندر پہ جب جھگڑا ہوا، فیصلہ گیا ایک قاضی کے پاس، اور تھا بھی مسلمان قاضی، کہ یہ جگہ مندر کی ہے یا مسجد کی ہے. قاضی نے سارے ثبوت دیکھ کر، فائلیں دیکھ کر، دلائل سننے کے بعد فیصلہ کر لیا کہ یہ چیز، یہ جگہ مندر کی ہے، مسجد کی ہے. تو مسلمانوں نے بڑا شور مچایا کہ قاضی بک گیا. جس طرح ہماری عادت ہے ہمارے خلاف فیصلہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں مولوی صاحب بک کے پیسے لے لیے، اور ہمارے حق میں ہو جائے تو واہ. بڑا شور برپا ہوا کہ قاضی نے پیسے لے لیے اور جگہ مندر کے حوالے کر دی. لیکن سنو، ہندوؤں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آج ہمیں پتا چلا مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا. مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا. یہ ہے اسلام کا عادلانہ نظام. یہاں اقربا پروری نہیں، جو چیز جس کی ہے اسے ملے گی. مل گئی چیز یہودی کو. باہر نکلا تو منافق کہنے لگا میں محمد کی بات نہیں مانتا. طبیعت سے پوچھا، اس نے شریعت کی بات کو ٹھکرایا، طبیعت سے کہا میں محمد کی نعوذ باللہ بات نہیں مانتا. یہودی نے تو کان پکڑ لیا کہ تو کیسا مسلمان ہے، اپنے پیغمبر کی بات نہیں مان رہا. کہنے لگا نہیں، کسی اور کے پاس جاتے ہیں. بدبختی آ گئی تھی نا، پہنچ گئے فاروق اعظم کے دربار میں. فاروق کی غیرت پہ بھی قربان جاؤں. یہ روز اول سے فاروق کی غیرت اور فاروق کی تلوار منافقین کی دشمن ہے. وہاں جب پہنچے، فاروق اعظم نے پوچھا کیوں آئے؟ اور یہ ہمارا جھگڑا ہے، فیصلہ ہو گیا، اللہ کے محبوب نے کر لیا ہے، یہودی کے حق میں ہو گیا ہے. فرمایا مجھ سے کیا لینے آئے ہو؟ میرے پاس کون سی اتھارٹی ہے کہ میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں؟ اندر گئے اور تلوار نیام سے نکالی، باہر آئے، اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا. وہ جا پڑا. ادھر خبر پھیل گئی، مدینہ کے بازاروں میں، گلی کوچوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ مسلمان مار دیا گیا، مومن قتل ہو گیا. رسول اللہ بھی پریشان ہوئے. فرمایا فاروق کیا جذباتی فیصلے کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے نہ رہا گیا، میں کیا فیصلہ کر سکتا تھا اس کے سوا. اب یہ باتیں ہیں، شاگرد بھی پریشان بیٹھا ہے، استاد بھی پریشان بیٹھے ہیں، لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. کچھ بھی تھا، اگر اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، پڑھتا تو تھا نا، مومن تھا. اللہ اکبر. یہ فاروق کی فیصلہ بھی قرآن بنا. کہو سبحان اللہ. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون. فیصلہ آ گیا. فیصلہ ایسا فیصلہ کہ جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اور قیامت کی صبح تک یہ فیصلہ رہے گا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبحان الله.
اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں ویسے بات کروں یقینی، میری بات میں کوئی شک نہیں، لیکن آج تیرا رب قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے جس کو میرے محبوب کے فیصلے پہ کوئی اعتماد نہیں، میں رب کہتا ہوں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مدینے والے لاکھ مرتبہ اسے مومن کہے، میں رب قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں وہ مومن نہیں۔ اور پھر اللہ کے محبوب نے اس کی مزید تشریح کیسے کر دی؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے، اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے جب تک تابع نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ میں پورے مجمع سے سوال کرتا ہوں، آج ہم خواہش کے مطابق زندگی گزار رہے کہ نہیں گزار رہے؟ شریعت کا حکم کچھ اور ہوتا ہے اور ہماری خواہش کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، ہم شریعت کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں اور خواہش کی بات کو پورا کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اگر یہ جذبہ آپ نے سیکھنا ہو تو محمد کے صحابہ سے سیکھنا۔ رسول اللہ کی بات سامنے آتی تھی، اپنی طبیعت کو پیچھے کر لیتے تھے، ایک موقع پر صحابہ جمع ہو کے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جی چاہتا ہے، ہم لوگ قوم کے وڈیروں کو دیکھتے ہیں ان کے ماننے والے تعظیماً ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، انت احق ان یسجد لک، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو بھی سجدہ کریں۔ تو اللہ کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کر چھڑو کوئی عرض نہیں، کیا ہے جس کے اندر نہیں، آپ نے فرمایا لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، فرمایا میرے صحابہ اللہ کے سوا غیر کا سجدہ جائز ہوتا میں بیوی کو حکم دیتا وہ خامن کو سجدہ کرتی، لیکن اللہ کے سوا بیوی کے لیے خامن کا سجدہ جائز بولو۔ اور یہاں 15ویں صدی کے خامن کے لیے بیوی کا سجدہ، اللہ اکبر، اللہ کے سوا غیر کا سجدہ جائز ہوتا میں بیوی کو حکم دیتا وہ خامن کو سجدہ کرتی، اللہ کے سوا خامن کے بیوی کے لیے خامن کا سجدہ جائز، مرید کے لیے پیر کا سجدہ جائز، چھوٹے کے لیے بڑے کا سجدہ جائز نہیں، اور کسی مقتدی کے لیے امام کا سجدہ جائز نہیں، کسی امتی کے لیے پیغمبر کا سجدہ جائز۔ قرآن کہتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سورج چاند ستاروں کا سجدہ نہ کرو، سجدہ اس ذات کا کرو جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ پورا مجمع مجھے جواب دے ساری کائنات کا پیدا کرنے والا کون؟ دل سے اللہ کا نام لیا کرو۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب میں اپنی زبان سے کہتا ہوں اللہ میری زبان میٹھی ہو جاتی ہے، یہ مٹھاس اور لذت محسوس کرو، اور یہ تب محسوس ہوگی کہ دل میں اللہ آئے گا نا، اور جب دل میں اللہ نہیں ہوگا تو پھر کیسے لذت آئے گی؟ تو میں کہا کرتا ہوں یہ جذبہ اگر صحابہ سیکھنا آپ نے تو محمد کے صحابہ سے سیکھو کہ کیسی اطاعت کر کے انہوں نے دکھائی، اپنی خواہشات کو پیچھے رکھا، اور ایسی محبت والہانہ محبت۔ ایک افریقن صحابی جب آمنہ کے لال کی زلفوں کو دیکھا کہ درمیان سے مانگ نکالی ہوئی ہے، آدھی زلفیں ادھر آدھی ادھر، کنگھی لے کے اپنی زلفیں ادھر ادھر کر رہے، لیکن وہ تو ٹیڑے بال تھے ادھر ادھر نہیں ہو رہے تھے، رسول اللہ کی محبت میں ایک سلاخ گرم کر کے درمیان میں سے ایک لکیر نکال دی تاکہ اللہ کے محبوب کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ حضرت ابو مخزورہ بچپن میں اللہ کے محبوب نے یہاں سے پکڑا تھا، وہ واقعہ نہیں بیان کر رہا، بات اب بھی ہو جائے گی، مرتے دم تک یہاں کے بالوں کو نہیں کاٹا، سارے بال کاٹ دیتے تھے۔ صحابہ پوچھتے بھئی کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ان بالوں پر اللہ کے محبوب کا ہاتھ لگا ہے، میرا جی نہیں چاہتا کہ انہیں کاٹ دو۔ اور جس کا رسول اللہ نے فرمایا، جس کو رسول اللہ نے رکھا، آج اسے ہم کاٹ کر گندی نالیوں کی نظر کر رہے ہیں، پیسے دے کر گناہ خرید رہے ہیں۔ اور آمنہ کے لال نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت معافی کے لائق ہے لیکن جو لوگ کھلے گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں، یہ کھلا گناہ۔ صحابہ سے جذبہ سیکھو، اطاعت کا جذبہ سیکھو۔ ایک صحابی سے حضور فرما رہے اٹھو نا میرے پیارے، جاؤ وہاں صاحب مکان اس کے گھر میں جوان بیٹی کا رشتہ موجود ہے،
وہ تجھے نکاح کر کے دے دے. وہ صحابی فرماتے ہیں سیاہ فام, چھوٹی سی میری ناک, موٹے موٹے ہونٹ, پاؤں سے ننگا, سر سے ننگا, رہنے کے لیے مکان نہیں, اتنا بڑا حکم. میری طبیعت تو نہیں چاہ رہی تھی لیکن اللہ کے محبوب کا حکم تھا. اٹھ کے چلا, لیکن میری ٹانگیں کانپ رہی تھی. سارے راستے میں سوچ رہا تھا کہ وہاں جا کر میں آغاز کہاں سے کروں گا, آج تو مجھے ضرور مار پڑے گی. بہرحال دروازے پہ پہنچے, کانپتے کانپتے دروازے پہ دستک دی. صاحب مکان باہر آئے. سب سے پہلے یہ جملہ کہا, میں خود نہیں آیا, مجھے اللہ کے محبوب نے بھیجا ہے. آج علماء بھی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی بات آپ کو نہیں سنا رہے, ہم انہی کی سنا رہے ہیں, انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی, انہی کی محفل سنوار رہا ہوں. چراغ میرا ہے, رات ان کی, ہمارا اپنا کچھ نہیں. یہ سب کچھ مدینے والے کا ہے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, میں خود نہیں آیا, مجھے رحمت للعالمین نے بھیجا ہے. اور بتا تو صحیح کیوں بھیجا, پیغام کیا جی؟ پیغام یہ کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھے کر کے دے دیں. میری حالت تیرے سامنے ہے, میرے پاس مکان نہیں ہے, حضور کے مدرسے کا طالب علم, وظیفے مانگ کے گزارا کرتا ہوں. اس نے سر تاپا, اس کائنات کا مطالعہ کیا. یار اس کو دیکھو, اور میری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا. سچ بتاؤ, آج کے دور میں کوئی امیر بھائی اپنے غریب بھائی کو رشتہ دیتے ہیں؟ لوگ تو کوٹھیوں اور بنگلوں کو رشتے دیتے ہیں, پیسوں کو دیتے ہیں رشتے. لیکن جب اس کائنات کا اس نے مطالعہ کیا, سیاہ فام ایک آدمی کھڑا ہے, غریب ہے, پیغام کتنا بڑا, اللہ اکبر. خیر اس کو غصہ نہیں آیا, وہ مشتعل نہیں ہوا. اندر گیا, اپنی بیٹی جوان تھی, اس کو بلایا اور اس سے کہا ایک مشورہ ہے. حضور کیا غلام آیا ہے, سیاہ فام آیا, پھٹے پرانے کپڑوں والا ہے, تیرا رشتہ مانگنے آیا ہے, اب بتا ہاں کر دوں یا نہ کر دوں. سنو, جب رسول اللہ کا نام سنا تو اس بیٹی نے بھی بڑا عجیب جواب دیا. فرمایا میں یہ نہیں کہتی ابا جان کہ اس کے رنگ کالے کو دیکھ, میں یہ نہیں کہتی ابا جان کہ اس کے رنگ کالے کو دیکھ, میں تو کہتی ہوں اس کے بھیجنے والے کو دیکھ. باپ نے کہا بیٹی تو نے سچ کہا, میں نے مانا کہ اس کا رنگ کالا بے ماند ہے, میں نے مانا کہ اس کا رنگ کالا بے ماند ہے, مگر اس کے بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے. بیٹی کا اٹھی کہنے لگی ابو جی غلطی کر گئے, تم نے حضور کے چہرے انور کو 14ویں کے چاند سے کیوں تشبیہ دی؟ پر میں چاند سے تشبیہ دینا کیا یہ انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ ہے چھایا, مدنی کا چہرہ صاف ہے. ابو جی یوں ہی تھک نہ مارا کرو, دیکھا بھی کرو, اللہ کے محبوب کے چہرے انور کو دیکھو, چاند کو بھی دیکھو. تمہیں چاند کے اندر داغ نظر آئے گا, پر آمنہ کے لال کے چہرے انور پہ کوئی داغ نظر, سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر, وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. میرے بھائیوں, میں انہی باتوں پر اجازت چاہتا ہوں. پھر ایک سوال کرتا ہوں, طبیعت اور شریعت کا ٹکراؤ پیدا ہو جائے, امام کس کو بناؤ؟ شریعت. اگلا مجمع بول رہا ہے, یہ پیچھے نہیں بول رہے سارے. شریعت کو امام بناؤ گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ جب شریعت کی بات سامنے آئے گی, طبیعت کو پیچھے چھوڑو گے کہ نہیں؟ یہی آج کی سیرت کانفرنس کا یہی پیغام ہے, یہی پیغام ہے. محبت پوری دنیا میں پہنچاؤ. کامیابی چاہتے ہو, آمنہ کی لال کی سیرت کو اپناؤ, وگرنہ اسی طرح ہم پٹتے رہیں گے, پستے رہیں گے جس طرح آج ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. اللہ کی قسم کوئی وجہ نہیں, سب کچھ ہمارے پاس ہے. ایک ہی چیز ہے جو نہیں ہے, جو اللہ کے محبوب کی سیرت اور صورت ہے. جب وہ آ جائے گی انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمارے قدم چومے گی. میں اس کامیاب پروگرام کے انعقاد پر تاج برطانیہ مولانا تصور الحق مدنی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کے رفقائے کار کو, ان کی ٹیم کو, ان کے صاحبزادگان کو, منتظمین مسجد کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اس مرد کلندر کی صحت میں برکتیں عطا فرمائے, تاکہ یہ بہاریں اسی طرح قائم اور دائم رہیں اور پورے برطانیہ کے لوگ اس مرکز میں آئیں, علماء کا دیدار بھی کریں اور علماء کے بیانات بھی سنیں. زندگی باقی, ملاقات باقی, مطالب ہے بہت, وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا. الہی فضل کر, اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضی